بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ بات کریں گے امریکہ کی افغانستان میں شکست اور امریکہ کیسے دم دبا کے بھاگ رہا ہے افغانستان سے، اس سے ریلیٹڈ۔ آپ جانتے ہیں 1980s میں جو ہے وہ سوویت یونین جو کہ رشیا، موجودہ رشیا جو ہے، یہ بھی افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے گیا تھا اور اس کو عبرت ناک شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی صورت میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا اور ٹوٹ گیا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، جس کے نتیجے میں جیسے آپ جانتے ہیں ترکمانستان، تاجکستان جیسی جو مسلم اسٹیٹس ہیں وہ وجود میں آئی تھی، اور یہ طالبان اور پاکستان آرمی کا ہی کام تھا، جس کی وجہ سے جو رشیا ایک سپر پاور تھا اس کا ڈاؤن فال ہوا، اور وہی اب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں تو آپ کو زوال پہ آتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ زوال پہ آ رہے ہیں۔ یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو 9/11 کو موجب بنا کر 2000 میں جو ہے وہ امریکہ جو ہے افغانستان میں داخل ہوا تھا، اس نیت سے کہ وہ اس خطے میں تباہی پھیلا کے اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا، جو کہ ناممکن ثابت ہوا اس وجہ سے کہ اس میں ISI کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو امریکہ بہت بڑی مشینری اپنے جہازوں سمیت لیس اپنے جو نیٹو فورسز کو ساتھ ملا کر یہاں آیا تھا طالبان سے لڑنے کے لیے تورا بورا کے پہاڑوں میں، جو کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ ان کے لیے جو ہے وہ اتنی مشکل اور بدنامی کا سبب بن جائے گی۔ اس سے پہلے امریکہ ویتنام میں بھی بہت بری طرح جب امریکہ نے انویژن کی تھی تو وہاں پہ بھی بری طرح جو ہے وہ امریکہ جنگ ہار کے وہاں سے بھی بھاگا تھا۔ تو یہی کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے۔ طالبان سے متعلق بڑے بڑے لیڈرز جیسے عمران خان کا بیان ہے کہ ان لوگوں سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے، اور اس مسئلے کا صرف اور صرف حل جو ہے وہ نیگوشیشنز ہے یا پولیٹیکل جو ہے وہ اس کا سلوشن ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو امریکہ نے جو ہے وہ 11 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے۔ کیونکہ وہ اس میں امریکہ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سب سے پہلے تو سی پیک، وہ چائنا اس رفتار سے آگے جا رہا ہے کہ وہ چائنا کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ رہے۔ چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ آلموسٹ 156 کنٹریز میں ہے، جبکہ امریکہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف اور صرف 56 کنٹری میں ہے۔ تو اس فائٹ آف تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 56 کنٹریز میں ہیں صرف اور صرف، اور وہ جو چائنا ہے اس کی ایکسپورٹ وہ سوئی سے لے کر جو بھی دنیا کی کوئی چیز ہے وہ ہر کوالٹی میں بنا رہا ہے اور بیچے جا رہا ہے۔ اٹلی، اسپین، انگلینڈ، اب یہ حالت ہے کہ چائنا سے ٹرین آ رہی ہے انگلینڈ کے اسٹیشن بارکنگ پہ بھی۔ تو یہ سارا کچھ امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، جس میں کرونا وائرس آ گیا، اس کو بھی کافی طرح سے استعمال کیا گیا، لیکن وہ ان کے کسی کام نہیں آ رہا۔ تو پچھلے دنوں چائنا کا 70واں جو 70th انڈیپینڈنس ڈے تھا، اس میں پریزیڈنٹ شن پنگ نے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی چائنا کی ترقی کی راہ میں کوئی بھی اگر فارن کنٹری حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، ہم اس کو تباہ و برباد۔ بڑے سخت لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے پریزیڈنٹ شن پنگ نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطے کی جو ہے وہ سچویشن بہت جلدی سے چینج ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ نے انوالو کیا تھا انڈیا کو افغانستان میں، وہ کسی طرح انڈیا کو انوالو کر کے پیسے دے کے فوجی لا کر یا فوجی ساز و سامان لا کر وہ پاکستان میں بھی دخل اندازی کر سکے، جو پاکستان کی طرف کوشش بھی کی گئی۔ کچھ جاسوس بھی جیسے انڈیا کے پکڑے گئے ہیں جو ابھی تک پاکستان آرمی کے جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں، جو کہ امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے ان کو کسی طرح چھڑوانے کی، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کے حق میں آلموسٹ فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ اس کو رہائی نہیں مل سکتی۔ ہاں، اس کی اپیل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پریزیڈنٹ شن پنگ نے جب بیان دیا ہے تو یہ اس موقع پہ بیان دیا ہے جب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ان کی جو تقریب جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو عمران خان نے بھی خطاب کرتے ہوئے شن پنگ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جو پاکستان اور چائنا ہے وہ برادر کنٹری ہیں، اور
پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو چائنا کی ہے. کیونکہ پاکستان اور چائنا ترقی کے ایک سفر پر ایک ساتھ چلے ہوئے ہیں اور پاکستان کو اس وقت چائنا کی بہت ضرورت ہے. ان پاسٹ جب نواز شریف یا آصف علی زرداری یا دوسرے جو بھی سیاستدان پاکستان کی وزارت عظمیٰ پہ آئے، انہوں نے کوشش کی کچھ موقع پہ چائنا کا ساتھ دیا، کبھی نہیں بھی دیا. تو چائنیز جو لیڈرشپ تھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ مطلب سے، جب ان کا مطلب ہو تو یہ لوگ پاؤں پڑ جاتے ہیں، تو ویسے یہ لوگ ہماری طرف جو ہے وہ اونیسٹ نہیں ہے. تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے جو HBO چینل کو انٹرویو بھی دیا، تو صاف الفاظ میں عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم لوگ امریکہ کے ساتھ امن کا حصہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہو سکتے، اور کسی صورت جو ہے وہ کسی کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ تھا پاکستان کا ویو. اور پاکستان ہر وہ کام کر رہا ہے جس میں چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. بہت زیادہ پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، آگے ہونے جا رہی ہے، جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ جو ہم مدد کی صورت میں امریکہ سے چند ملین ڈالر لے کے آ جاتے تھے اور پھر ان کو اپنی پالیسیز بنانے دیتے تھے، تو وہ دور گزر چکا ہے. اور چائنا نے بھی یہی پیغام دیا ہے. آج سے 2 مہینے پہلے جو چائنیز جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے امریکہ سے سلامتی کونسل میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے غلام نہیں ہیں، تو آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے. اب وہ ٹائم گزر گیا ہے جب آپ چینیوں کو مار لیتے تھے. تو یہ پالیسی ہے پاکستان اور چائنا کی فی الحال، جو خطے کی صورتحال بدل رہی ہے تیزی سے، آگے مزید بدلے گی. چائنا نے آلموسٹ، سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن چائنا نے دنیا پہ پہلے امریکہ سپر پاور تھی، تو اس کے بعد چائنا نے آلموسٹ اس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیا ہوا ہے. بس اس کا برائے نام ہی اب اناؤنس ہونا باقی رہ گیا. تو امریکہ اپنے جو ہے وہ جنگی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اب انڈیا ان کے ساتھ بہت تیزی سے لگا ہوا تھا. جو امریکہ کہہ رہا تھا وہ انڈیا کرنے پہ تیار تھا. تو انڈیا نے جو ہے وہ افغانستان میں جو اپنی فورسز یا اپنا جو ساز و سامان بھیجا تھا، وہ پچھلے دنوں C-130 انڈیا کے 3 دفعہ جو ہے وہ افغانستان گئے اور اپنا سامان نیو دلی چھوڑ کر واپس گئے. تو انڈیا سے جو امریکہ کو امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. طالبان نے ویسے اعلان کر دیا ہے کہ اگر 11 ستمبر تک آپ لوگ واپس نہیں جاتے، امریکن فورسز، نیٹو فورسز آپ کو پتہ ہے آلریڈی واپس چلی جا چکی ہیں. تو طالبان کے جو کمانڈر ہیں حکمت اللہ، انہوں نے اعلان کر دیا ہے فتح کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اگر 11 سپتمبر کے بعد کوئی بھی یہاں پہ سویلین یا فوجی کوئی امریکی نظر آیا تو ہم اس کی جو ہے وہ سرچ کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، اور پھر ہماری عدالتیں جو اسلامی عدالتیں ہوں گی وہ ان کو اس کے جرم کے حساب سے سزا دیں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو مزید ویڈیو اور اپڈیٹ کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.